اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ پاک سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی اپنی شہرہ آفاق کتاب میں کتاب الکبائر میں یہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن سود خوروں کو پاگلوں کی شکل میں اٹھائے گا اور اہل معاشر جان لیں گے کہ یہ دنیا میں سود کھانے والے لوگ تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے تم سے قرض لیا ہو اس مقروض سے تحفہ بھی نہ لو، کیونکہ تحفہ لینا بھی سود میں شامل ہے۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی ابتدائی دور میں آپ امیر شخص تھے اور اہل بصرہ کو سود پر پیسے دیتے، سود کا کاروبار کرتے۔ تو آپ جس کے ہاں جاتے سود کی وصولی کے لیے تو اس وقت تک آپ واپس نہ لوٹتے جب تک آپ رقم وصول نہ کر لیتے۔ اور ایک دن آپ کسی سے وصولی کے لیے گئے تو آپ نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی کہ میرا شوہر گھر پر نہیں ہے۔ تو حضرت حبیب اجمی فرماتے ہیں میں نے اس عورت کو کہا کہ میں حبیب اجمی ہوں اور سود کا پیسہ لینے کے لیے آیا ہوں، مجھے کچھ دو۔ تو وہ عورت کہنے لگی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم آپ کو دیں، اور میرا شوہر بھی گھر پر نہیں ہے۔ ہاں ہم نے ایک بکری ذبح کی تھی اور اس کا گوشت تقسیم ہو چکا ہے، اب اس کی صرف سری باقی ہے، اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کو سری دے سکتی ہوں۔ تو حضرت حبیب اجمی فرماتے ہیں کہ میں سودی آدمی تھا، لالچی بندہ تھا، تو میں نے کہا ہاں مجھے سری دے دو۔ تو میں سود کی سری لے کر اپنے گھر پہنچا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اسے پکا ڈالو۔ تو میری بیوی کہنے لگی نہ گھر میں لکڑیاں ہیں نہ آٹا ہے، تو میں کھانا کیسے تیار کروں؟ تو میں نے اپنی بیوی سے کہا میں اس کا بھی بندوبست کر کے آتا ہوں۔ تو سود کی رقم سے میں نے لکڑیاں خریدی، آٹا خریدا اور اپنے گھر آ گیا۔ تو میری بیوی نے کھانا تیار کیا، ابھی کھانا تیار ہو ہی رہا تھا کہ دروازے پر ایک سائل آیا، اس نے صدا لگائی کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دو۔ تو حبیب اجمی فرماتے ہیں میں نے اس سائل کو آواز دی کہ ہمارے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں، اگر ہم تمہیں کچھ دے بھی دیں تو تو اس سے مالدار نہیں ہو سکتا، غنی نہیں ہو سکتا۔ تو فقیر آپ کا یہ جملہ سن کے پریشان ہوا، مایوس ہوا اور واپس چلا گیا۔ تو حبیب اجمی فرماتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ کھانا پیش کرو، کھانا لاؤ۔ تو جب وہ کھانا لینے کے لیے سالن نکالنے کے لیے گئی تو ہنڈیا میں گوشت نہیں تھا بلکہ خون تھا، اور اس نے کہا کہ ادھر آؤ، یہ دیکھو تمہاری کنجوسی اور بدبختی کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا۔ تو جب حبیب اجمی نے یہ بات دیکھی تو آپ نے عبرت حاصل کی اور فرمانے لگے اے میری بیوی تو گواہ ہو جا، آج کے بعد میں پکی توبہ کرتا ہوں۔ تو میں پکی توبہ کرتا ہوں، سود کا کاروبار چھوڑ دوں گا۔ تو آپ اس نیت سے گھر سے باہر نکلے۔ تو راستے میں کچھ لڑکے کھیل رہے تھے، تو جب انہوں نے حبیب اجمی کو دیکھا تو وہ انہوں نے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ، حبیب سود خور آ رہا ہے، کہیں اس کی خاک ہمارے اوپر نہ پڑ جائے اور ہم بھی اس جیسے بدبخت نہ بن جائیں۔ تو حبیب اجمی فرماتے ہیں ان کے اس جملے سے بھی میں غمگین ہو گیا، شرمندہ ہوا۔ پھر میں حضرت امام حسن بصری کے پاس گیا، انہوں نے بھی مجھے نصیحت کی، میں بے چین ہو گیا، بے قرار ہو گیا، اور پھر میں نے پکی توبہ کی، سچی توبہ کی۔ تو جب میں واپس آیا اسی راستے پر میرا گزر ہوا
تو وہ لڑکے کھیل رہے تھے، تو لڑکوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، حبیب اللہ کا ولی آ رہا ہے، کہیں ان کے قدم پر ہمارا قدم نہ آ جائے اور ہمارا شمار بے ادبوں میں نہ ہو جائے۔ تو حضرت حبیب اجمی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے باری تعالیٰ تیری عجیب قدرت ہے، میں نے ابھی توبہ کی اور تو نے لوگوں پر میری نیک نامی کا اعلان کروا دیا۔ پھر حبیب اجمی نے اعلان کروایا، لوگوں کو بلایا اور کہا کہ میں نے جس سے بھی قرض لینا ہے میں اس کو اپنا قرض معاف کرتا ہوں اور اس کے سود کے پیسے واپس کرتا ہوں۔ پھر آپ نے اپنی ساری دولت اللہ رب العزت کی راہ میں لٹا دی اور ساحل فرات پر آپ نے ایک عبادت خانہ تعمیر کروایا اور اس میں رات کے وقت عبادت کرتے اور دن کے وقت حضرت امام حسن بصری کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، تعلیم و تربیت حاصل کرتے۔ اور آپ کا تلفظ ٹھیک نہ تھا، مخرج کی ادائیگی ٹھیک نہ تھی قرآن کریم کی، اس وجہ سے آپ کا لقب، آپ کا خطاب اجمی پڑ گیا۔ تو حضرات محترم، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ توبہ کرتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی دوسری حدیث پاک یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کے خوف سے جس کا جسم کانپ جائے، ڈر جائے، تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو ایسے جھاڑتا ہے جیسے درختوں کے پتے گرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے آپ کو توبہ پر استقامت دی اور آپ کا شمار ولیوں میں ہوا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا مقام دیا کہ آپ وقت کے امام بنے، وقت کے ولی بنے۔